بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الجعالہ میں، آج کتاب الجعالہ کا انشاءاللہ ہم آخری درس پڑھیں گے اور پھر ہم اگلی کتاب یعنی کتاب الوصایا کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آج آخری درس کا عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ اگر جائل اور عامل کے درمیان اس عوض، اس مزدوری، اس جعل کی مقدار میں اختلاف ہو، اب اس اختلاف کی کئی ساری صورتیں بنے گی۔ یا تعین میں متفق ہیں کہ بھئی معین ہوا تھا لیکن اس میں فرق ہے، یا معین ہونے کا نام نہیں لیتے، دعویٰ تو کرتے، وہ کہتے کہ 100 دے دو، وہ کہتے میں 50 دے دوں گا، لیکن معین ہونے کی بات نہیں کی جائے گی۔ تو ایسی نزاع کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جائل کی بات ماننی چاہیے، عامل کی بات ماننی چاہیے؟ تو غالباً منکر کے پہلو کو اہمیت دیتے ہیں، اور منکر چونکہ جائل ہے وہ انکار کرتا ہے کہ زائد رقم مجھ پر لاگو نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ مثلاً وہ دیتا ہے۔ تو اصالت عدم زائد کو جاری کرتے ہوئے ہم کہیں گے اگر جائل قسم اٹھاتا ہے طرف وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي الْقَدْرِ، تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ اگر جائل اور عامل دونوں اختلاف کرتے ہیں مقدار میں، کس کی مقدار؟ مزدوری کی، اس جعل کی۔ ان کان مجرداً عن تسمیہ، اگر ان کا اختلاف خالی ہے معین ہونے سے، یعنی اختلاف ہے کم اور زیادہ میں لیکن معین ہونے کی بات نہیں کرتے۔ بین قال العامل، کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ عامل کہتا ہے انی استحق مئتن، میں حقدار ہوں 100 روپے کا مثلا، کیوں؟ من جہت الجعل الفلانی، جو فلاں کام کی مزدوری تھی۔ فانکر المالک، مالک 100 کا انکاری ہے۔ ود المالک، اور مالک دعویٰ کرتا ہے انہو، بھائی وہ جو جعل تھا وہ 50 تھا، یعنی 100 نہیں تھا۔ فالقول قول المالک، تو یہاں پر مالک کی بات مانی جائے گی، مالک کا کہنا مانا جائے گا، کیوں؟ لأن المالک منکر محض، اس لیے کہ مالک جو ہے وہ 100% خالص انکاری ہے، کس کا؟ 100 کا۔ والاصل براءۃ المالک من الزائد، اور اصل بھی یہی ہے کہ مالک جو ہے وہ اضافی رقم سے بری و ذمہ ہو، یعنی مزدور نے کہا 100، مالک نے کہا 50، تو اب تفاوت کتنے کا؟ 50 کا۔ اصل یہ ہے کہ مالک اس اوپر والے 50 سے جو ہے کہ بری و ذمہ ہو۔ کہتے ہیں کہیں اور جگہ پر بھی آپ نے مالک کا قول مقدم کیا تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں، کما یقدم قول المالک، جیسے کہ مالک کے قول کو مقدم کیا جاتا تھا۔ لو انکر المالک اصل الجعل، یہاں جیم پر فتح پڑنی ہے، اگر مالک اصل جو ہے کیا ہے؟ عقد کا ہی انکاری بن رہا تھا۔ ولا یتوجہ الیمین ہونا، اور یہاں پر قسم متوجہ نہیں ہوگا من طرف العامل، عامل کی طرف، اصلا بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ عامل مدعی محض ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم وہ مولویوں والی بات بنے، بھائی وہ 100 کا مدعی ہے تو 50 کا انکاری ہے، کہتے نہیں بھائی عامل پر کوئی قسم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ جَعَلْتَ لِي مِئَةً وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ، لیکن اگر مالک یوں کہے تو نے قرار دیا تھا میرے لیے 100 روپیہ، فقال المالک بل 50، اور مالک کہتے نہیں بھائی میں نے تو 50 روپیہ تمہارے لیے جو ہے وہ معین کیا تھا۔ ففیہ الوجہان، تو اس میں 2 وجہیں ہوں گی، الماضیہ جو گزر گئیں اجارے میں، 2 وجہیں کیا ہوں گی؟ اب دیکھیں نا پورا کمال الفاظ کی ہیرا پھیری میں ہے۔ اب جب عامل کہتے ہیں جعلت لی مئتن، تو نے میرے لیے 100 قرار دیا تھا، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مزدوری معین کی تھی، جبکہ ابتدا والے جملے میں کہ مجھے 100 دے دو، اس میں جعلت کا لفظ نہیں تھا، جعلت یعنی تو نے قرار دیا، یعنی تو نے معین کیا تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے اجارہ میں بھی اختلاف تھا، مالک کہتا تھا اتنا کرایہ، مستاجر کہتا تھا اتنا، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ دونوں کو قسم کھانی پڑے گی، لیکن والاقوی تقدیم و قول المالک ایضاً، کہتے ہیں قول قوی یہ ہے کہ یہاں پر بھی
مالک کی بات کو مقدم کیا جائے گا. یہاں پر بھی یعنی جعلت والی صورت میں پہلی صورت کی طرح مالک کی بات کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ لاتفاقہما، اس لیے کہ یہ جائل اور عامل دونوں متفق ہیں کس بات پر؟ علی صدور الفعل، کہ عامل نے یہ جو کام کیا ہے جو آلے والا بے وزن مفت میں نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو مزدوری ملنی چاہیے تھی. پس مزدوری پہ ان کا اختلاف نہیں ہے. وہ اختلافہما فی مقدار المزدوری، ان دونوں کا اختلاف جو ہے وہ مزدوری کی مقدار پر ہے، خاصتاً فقط. یعنی اصل مزدوری میں اختلاف نہیں ہے، مزدوری کے دونوں قائل ہیں. فلیس کل منہما مدعیا، بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں مدعی ہیں، لما اس بات کے ینفیہ الاخر، جس کی دوسرا نفی کرتا ہے. نہیں، مدعی کی آپ دونوں کو صورت اور مدعی کا دونوں کو جو ہے کیا ہے آپ لیبل نہیں لگا سکتے ہیں. خیر، یہاں تک تو ان کا اختلاف تھا مقدار کی صورت میں. اب آگے والے بحث میں پھر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مقدار میں اختلاف نہیں ہے، جنس میں اختلاف ہے. مثلا عامل کہتا ہے آپ نے مجھے کہا تھا گندم کا 1 من دوں گا، مالک کہتے نہیں بھائی میں نے گندم تو نہیں، میں نے جو کا 1 من کہا تھا. وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا، اگر جائل اور عامل دونوں کا اختلاف ہے فی جنس المجعول، ٹھیک ہے، مجعول یعنی جو عوض قرار دیا گیا ہے اس کی جنس میں، مع اختلاف ہی بالقیمت، جبکہ ان جنسوں کی قیمت میں بھی فرق ہے. مثلا ایک چیز کی جنس کا من 4000 ہے، دوسرے کا 8000 ہے. فد المالک جعل شیء معین یساوی 50، مالک صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے فلانی جنس چیز کو معین کیا تھا اور اس کی قیمت جو ہے وہ مساوی ہے 50 کے. ود العامل، اور عامل دعویٰ کرتا ہے جعل غیرہ، کہ بھائی تو نے یہ چیز میرے لیے معین نہیں کی تھی بلکہ تو نے فلاں چیز میرے لیے معین کی تھی. مما یساوی 200، جو برابر ہے 200 کے، تو اب 150 کا فرق ہو رہا ہے. فالتحالف ہونا متعین، تو یہاں پر دونوں کو قسم اٹھانا ہوگا. کیوں؟ یہاں دونوں مدعی بھی ہیں اور دونوں مدعا علیہ بھی ہیں، تو مدعا علیہ کے حوالے سے دونوں کو قسم اٹھانا پڑے گا. لأن کل منہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یدعی دعویٰ کرتا ہے ما اس چیز کی، ینکرہ الآخر جس کا دوسرا انکار کر رہا ہے. مالک 50 والی چیز کا کہہ رہا ہے، عامل 50 کا انکار کر رہا ہے. پھر عامل 200 والی چیز کا کہہ رہا ہے، مالک 200 والی کا انکار کر رہا ہے. الا ان ذلک، سوائے اس کے کہ یہ جو قیمت میں اختلاف ہوا ہے، نشأ، یہ وجود میں ہے، من اختلاف الجعل جنسا، اس لحاظ سے کہ جعل کی جنس تبدیل ہو گئی، اور وصفاً یا اس کی وصف تبدیل ہو گئی. لا من اختلاف ہی قدراً، مقدار میں وزن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس اس کی جنس اور وصف میں تبدیلی کی وجہ سے قیمت تبدیل ہو گئی. وَإِذَا فُرِضَ اختلاف الجنس، اور جب فرض کیا جائے کہ جنس میں اختلاف ہے مالک کا اور عامل کا، فالقول بالتحالف اولا، تو پھر تحالف والا قول جو ہے کہ وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وَإِن تساویا قیمتاً، اگرچہ دونوں جنسوں کی قیمت مساوی بھی ہو تو بھی قسم اٹھانی پڑے گی. وَإِنَّمَا، بتحقیق ہم نے ذکر کیا اختلاف الجنس، جنس کے مختلف ہونے کو، فی ھذا القسم، اس قسم کے اختلاف میں. کیوں؟ لأن جماعتاً، اس لیے کہ ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے جناب، جیسے محقق ہلی ہے، علامہ ہلی ہے، شرکو بینہ و بین الاختلاف قدراً، انہوں نے ایک جیسا حکم قرار دیا ہے بینہ، جب جنس میں اختلاف ہو اور جب مقدار میں اختلاف ہو. ولیس بواضح، ان کی یہ بات جو ہے ہمارے لیے واضح نہیں ہے. ویبقى فی القول بالتحالف مطلقا اشکال آخر، باقی آپ جو قائل ہے کہ یہ دونوں قسم کھائیں گے، یعنی عامل بھی اور مالک بھی مطلقہ، چاہے جنس میں اختلاف ہو چاہے مقدار میں اختلاف ہو، اشکال آخر، اس میں ایک اور اشکال آئے گا. یا مطلقاً سے مراد لیں کہ دونوں جنس کی قیمت میں تفاوت ہو یا تفاوت نہ ہو. وہ کیا اشکال ہے؟ فیما اذا تساوت الاجرت، جب برابر ہو اجرت، وما یدعیہ المالک،
اور وہ چیز جس کی مالک دعویٰ کر رہا ہے، او زاد یا بڑھ جائے، ما وہ مالک کی دعویٰ والی رقم یدعی ہے جس کی مالک دعویٰ کرے انہا اجرت المثل سے، فإنہ تو بتحقیق شان یہ ہے، لا وجہ لتحلیف العامل، یہاں پر عامل کو قسم دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عامل جو مزدوری کہہ رہا ہے یا عامل کو مزدوری جو اجرت المثل مل رہی ہے، مالک تو اس سے بھی زیادہ کہہ رہا ہے، بعد حلف المالک علی نفی زائد، جبکہ مالک صاحب قسم اٹھاتا ہے کہ بھائی اضافی مقدار مجھ پر لاگو نہیں ہوگی، الذی یدعیہ العامل، جس زائد کی دعویٰ کر رہا ہے عامل، کیوں؟ لثبوت ما حکم بہی من مدعی المالک زائدا عن الاجرت، اس لیے کہ ثابت ہو گیا ہے ما حکم بہی من مدعی المالک، وہ چیز جس کا حکم کیا گیا ہے مالک کی جو ہے کیا، من مدعی المالک زائدا عن الاجرت، بھائی مالک کا دعویٰ جو ہے وہ اجرت سے زیادہ ہے، او مساویا باعتراف المالک، یا مالک اعتراف کرتا ہے کہ میں تو اتنے دوں گا، نتیجے میں مالک والا اعتراف، مالک والی بتائی گئی رقم اس سے اجرت المثل کے برابر ہے، فَتَكْلِيفُ الْعَامِلِ بِالْيَمِينِ، تو پھر عامل کو یہ ذمہ داری رکھیں کہ تم بھی قسم اٹھاؤ، حینئذ تساوی والی صورت میں لا وجہ لہو، اس قسم دینے کی ذمہ داری کی کوئی وجہ کوئی دلیل نہیں ہے، لِاعْتِرَافِ الْمَالِكِ بِهِ، اس لیے کہ مالک کو خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھائی میں اتنے پیسے دوں گا جو کہ اجرت کے برابر ہے، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ، ہاں ایک صورت میں عامل کو قسم دیا جائے گا، متوجہ ہوگا، لو زادت اجرت المثل، اگر اجرت المثل زیادہ ہو، اما اس رقم سے یدعیہ المالک ہو جس کی مالک جو ہے دعویٰ کر رہا ہے، فَيَتَوَقَّفُ اثبات زائد من الاجرہ، پس متوقف ہے اثبات زائد من الاجرہ، وہ رقم جو اجرت المثل سے زائد ہے، اما یدعیہ المالک، جس زائد کی مالک بھی دعویٰ کر رہا ہے، فَيَتَوَقَّفُ اثبات زائد من الاجرہ اما یدعیہ علی یمین المدعی، پھر اس زائد کا ثابت کرنا، وہ زائد کس چیز سے زائد ہے؟ اجرت المثل سے، اما یدعی ہے جس کی جو ہے کیا دعویٰ بھی کر رہا ہے کون؟ عامل، علی یمین المدعی، تو وہ زائد کا ثابت ہونا متوقف ہے مدعی کے قسم پر، وہ العامل ہو، وہ مدعی کون ہے؟ عامل ہے، تو نتیجے میں مدعی کو قسم کھانا پڑے گا۔ اب آج کے درس کا جو کہ کتاب جعالہ کا آخری درس تھا، وہ بھی اختلافی مسائل کو بیان کر رہے تھے کہ اگر اس عوض کے مقدار میں اختلاف ہو، اس عوض کی جنس میں اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر علماء کے مطابق عامل کو قسم نہیں بلکہ مالک کو قسم دیں گے، اور وہ جو ہے کیا ہے زائد سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، دونوں قسم کھائیں گے، اور کیونکہ دونوں مدعی بھی ہیں، مدعا علیہ بھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔